لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہے گا تو پھر وہ اپنی ذمہ داری وہاں پر اس کو، اب قانون حرکت میں آ جاتا تو اتنا مہیا نہیں ہوتا تھا، اس کو پکڑ لیتے جیل میں ڈال لیتے تو اتنا سب کچھ نہ ہوتا. لیکن انہوں نے کہا یہ نوجوان ہے اس کو گیم پہ لگاؤ، کرکٹ دکھاؤ اس کو، یہ تھوڑا آگے چلا گیا اس کو ڈراموں پہ لگاؤ، تھوڑا سا اور بڑا اس کو مووی پہ لگا دو. اندر سے جتنی بھی غیرت کی چیزیں تھی نا، غیرت کی چیز ساری نکال دو. جب غیرت کی چیز نکل جائے گی تو اس کو کیا لگے گا رسول اللہ کسی نے کچھ کہا تو کہا، نہ کہا تو کہا. اس نے کہا میں شام کو جہاں جانا ہے روٹی پکی ملے گی تو پہنچ جاؤں گا، نہیں پکی ملے گی اپنا بنی ہے. لیکن مومن یاد رکھیے بھوکا رہ لے گا، بھوکا تو بھوکا میں جان دے دی، جان دے دے گا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناموس پر وہ کوئی حرف نہیں آنے دے گا. آپ کی عزت و تکریم اسی طریقے سے اللہ کی عزت و تکریم. اور یہ عزت کس کے لیے؟ اللہ نے خود قرآن مجید فرمایا کہ جو یہ ایذا دیتے ہیں اللہ اس کو رسول کو، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ اعد لهم عذابا مہینا. جو ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، اللہ کی ان پر لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں پھر آپ صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں، اللہ کو کہ کوئی مطلب ہے اس کی بےزتی کر سکتا ہے، ایذا دے سکتا ہے؟ اللہ تو محسوسات ہے نا، آپ کسی کی بےزتی کرنے کو اسے محسوس ہوگا ہے میری بےزتی ہوگی. اب اللہ تو احساسات سے پاک ہے. اس سے مطلب یہ ہو کہ رسول اللہ کی کسی نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان کو ایذا دی تو ایسے ہی اس نے اللہ کو ایذا دی. اور اللہ نے خود کہا دنیا میں بھی ان پر لعنت، جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا، اور آخر میں جو ہوگا وہ عذاب ہوگا ہی ہوگا. رسول اللہ کے بارے میں کبھی بھی کسی بندے کو بات کرنی چاہیے تو بالکل ہوش اور ہوش اور ہوش، نیند میں بھی ہو سے پتا ہو یہ رسول اللہ ہے، جو مرضی ہو جائے. تو باقی جو ہمیں گالی نکالے کوئی پرواہ نہیں، جسے برا بھلا کہے ہم کو، ہمارے والدین کسی کو ہمیں کوئی پرواہ نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آپ کی تو مطلب ہے ذات بہت بڑا اور بڑا ہے. امام نے کہا تھا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اللہ قسم. اور اس شیر کا بندہ جو کہ وصال کیا لیکن لگتا ہے زندہ ہے یار. اس کا چہرہ دیکھا آپ نے؟ چہرہ دیکھ کے بندہ یہاں کہیں زندہ ہے، ان کے چہرے ایسے جیسا وہ شہیدوں کے پاس اس چہرہ ہے جی. مطلب ہے بندہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے شکر ہے یار الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا شعر ہے، یہ سویا ہے تو ہم جاگے ہیں. ویسے ہم سوئے ہوتے نا، یہ سویا ہے تو ہم جاگے ہیں، یہ سویا ہے تو ہم جاگے ہیں. اس کو جاگتے رہنا ہے. اس نے ایک پانی کا چھینٹا مار دیا تمام مسلمانوں کے چہروں پر کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن ناموس رسالت کی بات ایسی ہے اس پر کمپرومائز نہ کرنا، کمپرومائز نہ کرنا. اور انشاءاللہ ہم بھی یہ وعدہ کرتے ہیں غازی صاحب آپ سے کہ ہم رسول اللہ کی ناموس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. سارے کہیں زور سے کہیں غازی تیرے جان نثار بے شمار، بے شمار غازی تیرے جان نثار بے شمار، بے شمار. بے شک یو ایس اے میں آ گئے لیکن دل وہی ہے جو رسول اللہ کو دے کر آئے ہیں. دل تبدیل نہیں ہوتا. خدا دینے والوں پہ لعنت بے شمار، اور یہ تو خدا دینے والوں پہ لعنت بے شمار بے شمار. جن لوگ اس میں شریک تھے سزا دینے میں اور جو ابھی بھی خوش ہو رہے ہیں کہ ٹھیک ہوا، میں تو سوچ رہا ہوں ان کا بنے گا کیا جب وہ قبر میں جائیں گے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، فرشتہ سوال کرے گا نا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. دیکھو جی ایک شخص تھا اس نے ان کی خاطر کسی کو مار دیا تھا اور میں نے اسے کہا تھا اسے پھانسی لگا دو، میں نے سائن کر دیا اور میں راضی تھا. اور خدا کا نام ہے فرشتوں نے کیا حل کرنا ہے اس وقت تیرا، یہ دنیا ہے سمجھ جا توبہ کر لے. اور ابھی بھی ناموس رسالت کا ایک تو غرض نہیں ہوا، وہ ختم ہو بھی نہیں سکتا جتنے مسلمان کنٹری ہیں. غازی صاحب کے والد صاحب کا بیان بھی بتا دیں لوگوں کہ انہوں نے کیا بیان دیا شہادت کے بعد کہ میرے بیٹے ہوتے ہیں اگر، اور انہوں نے کہا میرے جتنے بیٹے ہوتے ہیں، یہ تو ایک ہے، میرے جتنے ہوتے میں رسول اللہ کی ناموس پر قربان کر دیتا. آپ کا بھائی اگر بیان کر رہا تھا نا تو انہوں نے کہا میں ایک دفعہ جیل میں حاضر ہوا غازی صاحب کے پاس، میں نے کہا بھائی کوئی دعا کرو کہ میں جگہ جگہ جاتا ہوں اس لیے کہ رہائی کے لیے آپ کے لیے کوشش کرتا ہوں، اس کے لیے میں تھک جاتا ہوں، میں بیمار بھی ہوں، تم دعا کرو کہ مجھے قوت مل جائے. بڑا بھائی ہے چھوٹی بھائی کے پاس جا رہا ہے دعا کرو. انہوں نے کہا بھائی ادھر آ جاؤ. وہ کہتے ہیں مجھے ایک کونے میں لے گئے، وہاں ایک ڈائری تھی جو اپنی روز کا لکھتے تھے کہ آج کیا ہوا آج کیا ہوا.
میں نے کھولی اور اس پہ لکھا تھا نکالہ سے ابھی انہوں نے فرمایا کہ یہ جو کونا ہے میں کہہ دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کونے سے تشریف لائے. یہ جو کارنر ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو جیل کے اندر کارکوٹ میں انگلش میں کوئی نام اس کا ہے سیل. اور یہ سیل فون بھی ہوتا ہے اس لیے سیل فون کہتے ہیں کہ یہ بندے کو باندھ دیتا ہے. آپ کو اس کا نام صحیح کسی نے صحیح سیل فون رکھا ہے. ابھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ سیل ہے. اس کو اس سے آزادی کریں. وہی دین کے لیے استعمال کرنا ہے کریں ورنہ اس سے آزادی حاصل کریں تب آپ کامیاب و آزاد ہوں گے. تو انہوں نے کہا یہاں لکھا تھا کہ یہاں سے رسول اللہ تشریف لائے اور پھر مجھے مدینہ شریف لے کر گئے. اور ایک دفعہ اب یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ ان کے والد صاحب کہتے ہیں آئے یہ خادم حسین رزق دامن برکاتہ سے میں نے سنا ہے بازار ہم تو دور ہیں یہاں پہ. کہتے ان کے والد صاحب آئے ان کے پاس کہہ رہے مسکرا رہے تھے بڑے. میں نے کہا حضور کیا ہوگا تو آج مزے کی بات آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے کہا کیا ہوا جی؟ انہوں نے کہا جی غازی صاحب نے کے پاس میں ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جیل کی جو یہ سلاخیں لگائی انہوں نے میری بند کرنے کے لیے میں نے ان کو ذرا ہاتھ لے کر لگایا ادھر لگا کے میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. جب میں نے ایسے کیا تو ساری دیوار سے کبھی اکھڑ کے آ جائے میرے پاس. یہ سارے سپاہی بھاگ گئے. صاحب کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ پورے تھانے والوں کی ملے دوڑے لگا دی آپ نے. یہ تو آپ اس کو ہلا رہے ہیں سارا تھانہ ہل رہا ہے. یہ سارا تھانہ ہل رہا ہے. تو یہ مجھے بات یاد آتی کیوں نہ ہو جب امام زین العابدین بیماری کربلا رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا نا دمشق میں آپ نے ہتھکڑیاں پہنی تھی تو کسی نے دیکھ کر کہا بڑا دل خفا ہو رہا ہے. اچھی نیچے کہا آپ نے ہتھکڑیاں پہنی ہتھکڑی پہنی تو آپ نے ہتھکڑیوں سے اپنا ہاتھ سے نکال لیا اور آپ نے کہا اگر میں ابھی جاؤں گا یہ ہتھکڑیاں ٹوٹ بھی جائیں پر ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں. اللہ کی رضا پر راضی ہیں. اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہی الحمدللہ یہ دونوں جہان میں بھلائی ہے ہر کربلا کے بعد. لیکن اس بات کو آگے چلاتا رہنا ہے انشاءاللہ. نبی صلی اللہ کی محبت اور ناموس کے لیے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے. ہم کسی پرسنلی کے خلاف نہیں کسی جماعت کے خلاف نہیں لیکن یہ جو بات ہے اس بات کے خلاف ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. غازی صاحب کو ایسے جو ان کو شہادت ملی ہے ایسے ان کو شہید نہیں کرنا چاہیے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں. اب جو بھی اس پہ شریک تھا بس وہ جانے. اور کئی اب ایسے ہیں انور بھائی یقین مانے کہ وہ میں نے ویڈیو سیو کی ہوئی ہے میں انشاءاللہ اس کو پوسٹ کر دوں گا. وہ ایسے دجال قسم کے لوگ ہیں. اب مسلکن ہمیں لوگ کہتے ہیں کسی کو برا نہ کہو تم سب کو برا کہتے ہو. اس کو کسی نے سوال کیا کہ گستاخ رسول کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. وہ گستاخ رسول کیا اس نے کہا جی بڑی غلطی ہوتی ہے واجب القتل ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو یہ اور وہ. لیکن جب اس نے سوال کیا تو نیچے ممتاز حسین قادری کا نام لکھا ہوتا اس نے بھی بڑا کام کیا ہے. تو اس نے ساتھ دیکھا اس نے کہا یہ جو آپ نے نیچے بندے کا نام لکھا ہے نا یہ جو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے یہ کرنے کے بعد ایک بندہ شہید بھی ہو جائے تو ثواب نہیں ملتا. کیونکہ یہ لوگ تو اذان سے پہلے بھی الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ کہتے تو شرک ہو گیا ہے. اجے تجھے یا رسول اللہ کہنا شرک لگتا ہے پھر تو یہ سارے درخت بھی مشرکی ہے یار. مکہ مکرمہ کے جو پتھر ہیں یہ بھی تو کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ مشرکی ہو گئے. تو اس لیے یہ اور ہیں مطلب ہے جو ڈر جاتے ہیں ہم الحمدللہ نہ ڈرے تھے نہ ڈرے ہیں نہ ڈریں گے انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت ہمیں استقامت نصیب فرمائے نبی صلی اللہ کی محبت میں زندگی نصیب فرمائے اسی میں موت نصیب فرمائے. آپ لوگ میرے بیان کی وجہ سے تھکے ہوں گے انشاءاللہ آپ کو نئی روح آپ میں پھونکنے کے لیے اور یہ اس کے مصطفیٰ کے میں بھی لوکل روٹ پہ آپ کو لے کے جا رہا تھا ہائی وے تک پہنچانے کے لیے. آگے انشاءاللہ بذریعہ شپ کے مدینہ منورہ لینڈ کرانے کے لیے انشاءاللہ ہمارے پاس وہ ہستی موجود ہے حافظ محمد علی سروردی. میں ان سے التماس کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اپنی پیاری آواز میں نبی صلی اللہ کی محبت سے ہمارے سینوں کو اور بھی منور فرمائیں. آپ محبتوں کے ساتھ استقبال فرمائیے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. اور میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اتنا ٹریول کر کے آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور جگہ جگہ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عاشقان مصطفیٰ کے سینوں میں ڈالنے کے لیے. اور یہ مجاہد نہ ہو تو ہم بھی کسی کام کے نہیں ہیں. یہ فرنٹ پہ کھڑا ہے گولیاں بھی سی لگتی ہیں مارتا بھی یہی ہے. یہ بازی حق کی بازی ہے یہ بازی تم بھی مارو گے
یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی مارو گے، ہر گھر سے غازی نکلے گا تم کتنے مارو گے، غازی تیرے چاہنے والے بے شمار بے شمار۔ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ظفر بھائی زندہ باد۔ جی جی جی، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ یہ آپ کے گرد جتنی ستارے ہیں نا، یہ چاند ہیں، وہ ستارے ہیں، اور یقین مانے آپ ہم سب کو بہت پیارے ہیں، آپ سارے ہماری آنکھ کے تارے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ ساری بہاریں رسول اللہ کی وجہ سے یقین مانے۔ آج اگر آپ رسول اللہ سے کوئی ایسی بات کرتے تو وہ دروازہ ہے، کہیں آپ اور جائیں گے، ہم کہیں یہیں پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے رسول اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم، مضبوط، بالکل ٹنا ٹن سن لیجیے۔ الحمدللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،